نام لیتے ہوئے دو مرتبہ چپک رہے محمد لگ رہے نہیں لگ رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اتنا پیارا نام رکھا اور فرمایا سرکار نے جب بھی میرا نام جس کے سامنے لیا جائے، جب بھی میرا نام جس کے سامنے بھی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، سرکار فرمانے برباد ہو جائے وہ آدمی. اس لیے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کہیں سب مل کر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ انشاءاللہ. ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. ہمارے نبی پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں. کون سے مہینے میں پیدا ہوئے بھائی؟ ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، ہمارے سرکار اسی مہینے میں پیدا ہوئے. لیکن اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. سرکار دنیا میں آنے والے ہیں، اللہ نے سرکار کے والد کو لے لیا. ماں کا اور خاندان والوں کا اور دیگر رشتہ داروں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو رہا تو باپ کو بھی خوشی ہوتی، ماں بھی یہ چاہتی کہ میرا شوہر رہے اور بچہ دیکھے تو وہ بھی خوش ہو جائے. لیکن اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. ہم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے یہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے. اور ایک چیز کو ہم بری سمجھتے ہیں، خراب سمجھتے ہیں. اللہ فرما رہے جس کو تو خراب سمجھ رہا وہ اس تیرے حق میں اچھی ہے. جیسے چھوٹے بچے کو دیکھو، چاقو ہونا بول کے گڑبڑ کر رہا. بچہ چاہ رہا چاقو ہونا، میں ہاتھ میں چاقو لوں، ریزر پکڑوں، بلیڈ ہاتھ میں لوں. بچہ لینے کو اچھا سمجھ رہا، لیکن ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے خطرہ ہے نہیں ہے. بچہ سمجھ رہا میرے واسطے یہ چیز اچھی، لیکن بڑے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے خطرے کی چیز ہے. اور ایک چیز ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے، بیٹا یہ بسکٹ ہے کھا، بچہ اٹھا کے پھینک دے رہا. ماں باپ بول رہے کہ یہ تیرے حق میں بہتر ہے، بچہ والا میرے کو یہ کیا کر لے رہا بول کے پھینک دے رہا. ایسے ہی انسان کی زندگی کے اندر ایسے حالات آتے ہیں، وہ ایک چیز کو اچھا سمجھتا حالانکہ وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اور ایک چیز کو وہ بری سمجھتا حالانکہ وہی چیز اس کے حق میں اچھی ہوتی ہے. اس واسطے اللہ کا جو نظام ہے اس نظام پر ہمارا دل مطمئن ہونا. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہمارے حبیب دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے ان کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی صاحب بلا لیا. خاندان والوں کو پوچھو کیا بھائی بچہ آنے سے پہلے اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اچھا بولتے برا بولتے؟ ہاں بھائی اچھا بولتے برا بولتے؟ برا بولتے نہیں بولتے؟ ارے کیا جی باوا رہتا تو کتنا خوش ہوتا تھا آج یہ بچے کو دیکھ کے. ہم لوگ آج سمجھ رہے خوش ہوتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے باپ کو رکھنا نہیں رکھنا. اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے.
بچہ پیدا ہو رہا، بچہ زندہ رکھتا، ماں کو لے لیتا اللہ میاں۔ دنیا والے بول رہے ہیں ارے بچہ کس کا دودھ پئیں گا، کون اس کو پالیں گا، کون بڑا کریں گا، یہ صاحب کون اس کو اچھا برا دیکھیں گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ فرما رہے اس کی ماں کا لے لینا ہی بہتر ہے بچے کے حق میں۔ اور کبھی کبھی ماں جھولا تیار کر رہی، کپڑے تیار کر رہی، بنتے سی رہی، یہ صاحب میرا بیٹا ہوئیں گا، اب میں اس کو پلاؤں گی یا سلاؤں گی، یہ توشک پہ رکھوں گی، یہ جھولے میں جھلاؤں گی، یہ پورے چیزوں کی تیاری کر رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، اولاد دیتے ہیں تو موت، مرا ہوا بیٹا اس کے ہاتھ کو آتا ہے، وہ یہ سمجھ رہی کہ ارے میرے ہاتھ کو آئی ہوئی چیز نکل گئی، وہ بڑا افسوس کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جی صاحب جو ہے آئی ہوئی چیز میرے سے نکل گئی، اور پھر بولتی ہے بیٹا رہنا تھا، اچھا تھا بیٹا۔ کیا معلوم یہ بیٹا بڑا ہو کے تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا تھا، یہ تیرے لیے بے عزتی کا ذریعہ بنتا تھا، تو نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے والد کا جی صاحب جو ہے سایہ اٹھا لیا، اور ہمارے سرکار پیدا ہوئے ہیں یتیم ہونے کی حالت میں۔ یتیم بولتے ہیں جن کا باپ کا انتقال ہو جائے، ایسے کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم بولتے ہیں۔ سرکار دنیا میں آئے تو کیسے آئے بھائی؟ بولو نا بابا، یتیم ہونے کی حالت میں آئے۔ اب باپ کی ذمہ داری بھی محض پوری کرنا، ماں کی محبت بھی محض دینا ہے۔ اب ماں اور باپ دونوں ایک ہی آدمی، دونوں ذمہ داریاں نبھانا۔ باپ ہوتا تو آدھا کام بڑھ جاتا تھا، لیکن اب باپ نہیں ہے، ماں کا کام بھی کرنا اور ماں باپ کا کام بھی کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم ہونے کی حالت میں دنیا میں جی صاحب جو ہے لے کے آیا۔ ہمارے سرکار یتیم پیدا ہوئے نہیں ہوئے، بچے کو اگر کبھی تکلیف ہوئی، کوئی تو بھی مارا، بچہ کس کو بلا کے لاتا؟ اب بڑے لوگ بھی بولیے ذرا، کس کو بلاتا؟ بابا کو۔ دیکھ لیتا ہوں تیرے کو، بابا کو بلا کے لاتا ہوں، بولتا نہیں بولتا؟ بچے ڈرائے تو بابا کو بلا کے لاتا ہوں، کوئی سی بھی چیز خریدنا ہے لینا ہے کس کو بلاتا؟ باپ کو۔ اسکول میں پاس ہو گیا کس کو لا کے سناتا؟ باپ کو۔ ہر کام میں، ہر اچھے میں ہر برے میں بچہ ماں کو یا باپ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، ہمارے سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجا تو ایسی حالت میں بھیجا، باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا تاکہ یہ بچہ بچپنے میں کسی کی بھی ضرورت پڑے باپ کو نہ بلائے، ہر کام میں اللہ کو بلائے، اللہ کو یاد کرے، چیز کی ضرورت ہو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، خوشی ہو اللہ کو سنائے، غم ہو اللہ کو سنائے، یہ سب جس چیز کی بھی ضرورت پڑے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اور بتا دیا یہ وہ نبی ہم نے دنیا میں بھیجا جو اللہ کے راستے کو بتانے والا۔ مصیبت آتی ہے، دکھڑا آتا ہے، پریشانی آتی ہے، چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے حبیب کسی اور کو نہیں بلاتے بلکہ کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ کو، کیونکہ دنیا اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کے سامنے پیشانی ٹیک رہی ہے، اور یہ کر رہی ہے۔ اولاد ہونا بتوں کے سامنے، بارش ہونا بتوں کے سامنے، عزت ملی بتوں کے سامنے، یہ سب پریشانی آئی بتوں کے سامنے، یہ بیماری آئی بتوں کے سامنے، اللہ نے سرکار کو بھیجا اور بتا جاؤ ہمارے حبیب ان دنیا والوں کو بتاؤ، مصیبت میں اللہ کو پکارنا، یہ سب پریشانی میں اللہ کو پکارنا، عزت وہاں سے ملتی ہے، ذلت وہاں سے ملتی ہے، صحت وہاں سے ملتی ہے، برکت وہاں سے ملتی ہے، رحمت وہاں سے ملتی ہے، تاکہ یہ بچپنے میں جب بھی کوئی کام پڑے ابو ابو نہ بولے بلکہ ہر موقع پہ کہے اللہ اللہ اللہ۔
کیونکہ بڑے ہونے کے بعد میں مکے میں مشرکین ستائیں گے. جب کس کو پکارے گا؟ یہ اللہ کو پکارے گا. سجدہ کرنے کی حالت میں مشرکین آپ کے اوپر گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کو گھسیٹیں گے. کس کو پکارے گا؟ اللہ کو. مکے کے جیسا وادیوں میں 3 سال تک یہ لوگ بھوکا رکھیں گے. کس کو پکارے گا؟ اللہ کو. پتے کھانے کی نوبت آئی، کس کو پکارے گا؟ اللہ کو. جیسا بدر کے میدان میں مشرکین سے لڑائی ہوگی، کس سے مدد مانگے گا؟ اللہ سے. احد کے میدان میں میرے حبیب کو ماریں گے، اس وقت میں کس سے مدد چاہے گا؟ اللہ کو. طائف کے میدان میں پتھروں سے آپ کو مارے، کس کو بلائے گا؟ اللہ کو. تاکہ بچپنے سے بچے کی عادت پڑے، وہ اما اما ابا ابا نہ بولے، اللہ اللہ بولے. اللہ کی یہ حکمت تھی. اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سایہ ہٹا کے بچپنے سے تربیت کی اور بتایا جب بھی جس حالت میں بھی جیسی بھی حالت میں بھی ضرورت پڑے پکارو کس کو؟ اللہ کو. ہم سمجھ رہے باور رہتا تو خوش ہوتا تھا. اللہ فرما رہے نہیں، ہم نے خاص مقصد کے لیے ہمارے حبیب کو بھیجا ہے تاکہ دنیا کا جو رخ ان چیزوں کی طرف ہو گیا وہ رخ وہاں سے ہٹ کے سب کا رخ اللہ سے جڑ جائے. مصیبتوں میں یہ اللہ کو پکارے، پریشانیوں میں اللہ کو پکارے، بیمار ہو جائے اللہ کو پکارے، عزت ہو تو اللہ سے مانگے، ذلیل ہو جائے تو عزت اللہ سے مانگے. ہر حالت میں اللہ کو پکارنا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا. اس کے لیے اللہ نے سرکار کے والد کا سایہ اٹھا دیا. پھر چند سال کے بھی نہیں ہوئے ماں کا سایہ بھی اٹھا دیا. ہمارے سرکار چند دنوں تک اپنی امی جان جن کا نام تھا حضرت آمنہ، ان کا دودھ پیا. اور پھر عرب میں دستور تھا بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کی عورتوں کو دے دیتے تھے. دیہات سے عورتیں آئیں، بڑا قافلہ آیا. سب لوگوں نے جی صاحب جو ہے سب لوگوں نے دیکھا کہ جی صاحب جو ہے امیر گھرانے کے جتنے بچے تھے سب نے لے لیے. جو بھی آتی سرکار کے گھر کو، کیا بھائی اس کا بابا زندہ ہے؟ کہتے کہ نہیں ہے. پر خدمت کرے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملتا. چلو آگے بڑھو. ایک آئی سرکار کو دیکھا چلی گئی، دوسری آیا سرکار کو دیکھی چلی گئی، تیسری آئی سرکار کو دیکھا چلے. جو بھی آتی ہے پوچھتی باپ زندہ ہے؟ کہتے کہ باپ نہیں ہے تو وہ چلے جاتی. کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں گے، بچے کی خدمت کریں گے، ہمارے کو محنتانے میں کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، پیسہ ملنے والا نہیں ہے. پیسہ نہیں ملتا بلکہ سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت حلیمہ آئی، انہوں نے جی صاحب جو ہے دیکھا سب امیر گھرانے کے بچوں کو تو سب لے لیے. ابھی رہ جائے کہ پورے مکے میں ایک بچہ تھا وہ بھی یتیم ہے. یہ بھی آئی سرکار کے گھر کو حضرت آمنہ کے پاس. بچے کو جب دیکھا سرکار کے اوپر سے جب کپڑا ہٹا کے دیکھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا دل ایسا خوش ہوا سرکار کو دیکھ کر، بس لے کے سینے کو لگانے کے لیے طبیعت چاہے. حضرت آمنہ نے کہا بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے مگر اس کا باپ زندہ نہیں ہے. حلیمہ نے کہا کوئی بات نہیں، خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے ہم یہ ننھے منھے پیارے خوبصورت بچے کو لے جاتے ہیں. پیسہ نہیں دیکھا. پچھلے لوگوں نے کیا دیکھا تھا؟ جتنے عورتیں آئی تھی سبوں نے کیا دیکھا؟ بچے کو نہیں، پیسہ دیکھا. اور حضرت حلیمہ نے کیا دیکھا؟ بچہ دیکھا. جن لوگوں نے پیسے کو دیکھا آج ان کا کوئی نام نہیں جانتا. حضرت حلیمہ نے سرکار کو دیکھا، آج ان کا نام مسلمان 1400 سال گزر گئے، آج بھی حضرت حلیمہ کا نام زندہ ہے. پیسوں کے پیچھے بھاگنے والوں کان کھول کر سن لو، سرکار کی غلامیت میں پیسے کے پیچھے بھاگنے والوں کو عزت نہیں ہے. عزت تو سرکار کے پیچھے جانے والوں میں ہے. آج ہم الحمدللہ غلام بنے پھر رہے ہیں اور ہم بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کتنا دیتی؟
मार्केट क्या चलती है मालूम? बच्चे को चुपी नहीं पड़ा पीयूसी 1-8 लाख रुपए देती बोले तो करने को जाते, भाई तो फुकट में कौन करने जाता? इतने साल पढ़ाए सो कैसा किसके पीछे जाते हैं? बोलो ना बाबा, पैसे के पीछे जाते हैं। हुजूर को दूध पिलाने के लिए जो औरतें मक्के को आई थी पैसे के पीछे गई, आज कोई उनका नाम जानता? नहीं जानता। पैसे के पीछे जाने वाले दुनिया के हवाले हो गए और सरकार को हजरत हलीमा ने ले लिया, पैसे का ख्याल नहीं किया। हजरत हलीमा का नाम आज आम आदमी भी हलीमा का नाम इज्जत से लेता है, क्योंकि उन्होंने सरकार को पसंद किया, पैसे को नहीं देखा। जाफरुद्दीन के मुसलमानों, पैसे के पीछे आज मुसलमान भाग रहा है, इसलिए इनकी इज्जत नहीं है। जो चाहे इनके गले काट दे, जो चाहे इनकी दुकानें जला दे, जो चाहे इनकी औरतों पे हाथ डाले, जो चाहे इनकी इज्जतें लूट ले, जो चाहे इनके नौजवानों को जेलों में बंद कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि आज ये मुसलमान नबी का गुलाम पैसे के पीछे भाग रहा। बोल साहब बच्ची कुरान पढ़े सो है जी, दीनदार है जी, नमाज पढ़ती जी, दे आप बच्ची को करने को जाओ तो ऐसे कितने 36 जाती सब लगा नमाजा पढ़ती, सबको करने जाती क्या क्या दे रहे वो बोलो? देश की गाड़ी है, पहली तक में नमाज पढ़ता और पैसे के पीछे मर रहा है। अभी मैं बिदर से असर के बाद मरकज की मस्जिद में निकाह के महफिल में था। नमाज के बाद एक बड़ा आदमी, बिल्कुल बाल सफेद हो गए, उसके कपड़े से उसके हाथों से देखे तो महसूस होता बेचारा कितना दर्दमंद है। हाथ पकड़ के बोला मुल्क साहब मेरी एक गुजारिश है। मैंने कहा कहो क्या? इतना बोल के रोने लगा और कहने लगा मुल्क साहब मेरी बच्ची का मसला है, आप दुआ कर दो। क्यों रो रहा है बूढ़ा आदमी? इस वास्ते के घर में जवान बच्ची बैठी है, ये जितने नौजवान हैं और जितने माँ बाप हैं ये पैसे को देख रहे। पैसा जो पैसा देगा बेचने के वास्ते तैयार है बेटे को। लगाओ हमारे बच्चे की बोली, जैसे बकरों के बाजार में बकरे का रेट लगाते हैं, गायों के बाजार में जैसे गायों का रेट लगाते हैं, वैसे बच्चों का रेट लगा के बोल रहे क्या देते बोलो, कितना तोला दे सोना डालते बोलो, ये क्या देते, तब जाके बात करेंगे, वरना तो ऐसे भूत है जी देने वाले। मेरी बात कड़वी है और हम खरी खरी की बात करने वाले हैं। इसी वजह से हमारी बच्चियां खैरों के साथ जा रही, जाने के बाद अस्तिन चढ़ा को मुल्क साहब महल्ले में नहीं रखना, गांव से निकाल देना। क्यों? जिस वक्त में वो घर के अंदर तड़प रही थी, नौजवानों के इंतजार में थी, कोई आके सरकार की इस उम्मती और कलमा पढ़ने वाली बच्ची को अपनी बीवी बनाने के वास्ते इंतजार में रही। 30 साल तक इंतजार किया, कोई रिश्ता करने के लिए नहीं आया। जब वो अपनी इज्जत को अपने काबू से बाहर देखा और गैरों के साथ चली गई, अब आके अस्तिना चढ़ा के बोल साहब महल्ले में रहने नहीं देंगे, बोलता ये जवानी है तेरी, शर्म से मरना, शर्म से। हमने अपनी जवानी का सौदा किया, पैसों पे बिके, पैसों पे नारे लगा रहा, मर गया रसूल अल्लाह, हम आपके आशिक हैं, आपको बच्चा निछावर करने वाले। झूठा है, झूठा। नबी पर मरता, नबी के साथ सच्चा इश्क करता, नबी के साथ अगर जिसका वाकई मोहब्बत करने वाला होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? निकाह को इतना आसान करो जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को इतना मुश्किल किया, जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। मेरे आका ने फरमाया इन आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मौलतन, बरकत के एतबार से वो निकाह बड़ा अच्छा निकाह है जिसके अंदर खर्चा कम हो, है ये। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 का वीडियोग्राफ होना, 60,000 का स्टेज होना, 1 लाख का हिसाब जो है फंक्शन हॉल होना, 2 किस्म के मिठे होना, 4 किस्म की बिरयानी होना। क्या समझ रहे? पटेल खानदान है, हाँ जमींदार है जी हम लोग, हाँ क्या फटीचर खानदान के समझ रहे? ऐसे वैसे आते समझ रहे? हमारे पास इज्जतदार लोग आते, वीआईपी को अलग खिलाना,
دل رہا تو خود کے گھر کو بلا کے کھلا، دوسروں کے گھر میں کی دادا گیری؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کا کیا یہ حق ہے کہ ہم وہ باپ کو پوچھو 20 سال رکشہ مار کے، 20 سال حمالی کر کے، 20 سال سے تھیلے اٹھا کے ایک ایک پیسہ جمع کر کے رکھا، بچی بڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ پیلے کریں گے بول کے 20 سال کی کمائی ظالم 20 گھنٹوں میں جوڑے کی رقم بول کے لے لیا. اب یہ بابا کا دل کیسا دکھاؤں گا بولو. پھر خاجی صاحب کو بلا کو، خائی صاحب اچھی دعا کرو تو خائی صاحب اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا، دعا کرتے ہیں کیا بول کو؟ اللہ میاں جیسا آدم حوا کے درمیان میں محبت تھی ویسی محبت یہ جوڑے میں دے، جیسا محمد اور عائشہ کے درمیان میں محبت تھی ویسی محبت دے. عائشہ اور محمد دونوں کا جوڑا جڑا، کسی کے باپ کا دل دکھا، تو باپ کے دل کو دکھا کر 20 سال کے پیسے لے لیا، تیرے گھر میں برکت آئے گی؟ کتنی بھی دعائیں کر لے، کون سا قاضی کا پورا خاندان بیٹھ کے دعا کرے، تیرے زندگی میں برکت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ تو نے باپ کے دل کو دکھا کے شادی کی ہے. ہاں نبی کی غلامیت یہ ہے، نعرے لگانے کا نام نبی کی غلامیت نہیں ہے. یہ بوڑھا باپ پیسہ پیسہ جمع کر کے پائی پائی ایک کر کے بچی کے واسطے سامان تیار کرا تو آلوین کا دیتا کیا رے؟ فقیر دیے جیسا جہاں کو دیکھ آلوین کا دور چلے گیا. فرنیچر کیسا ہونا؟ ڈیکولم کا فرنیچر ہونا. کہاں سے لائیں گا آخر؟ جو 20 سال کے پیسے کمایا تھا، یہ ٹھیلے اٹھا اٹھا کے جمع کرا تھا، پتھر ڈھو ڈھو کے جمع کیا تھا، سیب کے گالیاں سن سن کے پیسے جمع کرا تھا، یہ تو خالی جوڑے کی رقم میں لے لیا. آگے کہاں سے لانا پیسہ؟ پھر اس میں بھی بڑے لوگوں کا کھانا الگ پکاؤ. اللہ کے بندو، پیسے کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں. جیسے وہ دایا بھاگی تھی مکے کو آنے والی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی ان کا نام نہیں جانتا. آئے کتنے تھے نہیں معلوم، کہاں گئے تھے نہیں معلوم، آنے والے کون سے خاندان کے تھے نہیں معلوم. پیسے کے پیچھے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی باقی نہیں رکھتا. آج بھی امت کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ پیسہ 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 پیسہ. حاجی صاحب پیسہ، صدر صاحب پیسہ، امام صاحب پیسہ، سب دال کو جلائے تو پٹیل بولتا. میں پٹیل خاندان اس واسطے پٹیل بولوں کہ یہاں کو تو پٹیل ہاتھ پریشان ہوں گے. میں بھی جیسا ہمارے دادا پٹیل، نانا پٹیل، سسرے پٹیل، جیسا سالے پٹیل، سب پٹیلوں کا خاندان ہے ہمارا. اس واسطے بولو میں آخری خطرناک اس واسطے کہ اللہ نے عزت دی، سوسائٹی میں سماج میں تجھے بڑا بنایا. چاروں کی شادی کرنا تھا اگر پٹیل رہا تو بجائے اس کے بھکاری بنتا تو. زمیندار کس کام کی ہے؟ زمین رکھ کے کیا کرے گا یہ پیسہ؟ گاؤں کے اندر جو غریب بچیاں ہیں ان کی شادی کرے تو کیا سرکار کی شفاعت نہیں ملتی؟ سرکار کے ہاتھ سے جامع کوثر نہیں ملتا؟ منہ پہ تختاؤ دے کے بیٹھتا کہ جی صاحب ہم زمیندار ہیں. پھر یہ گاؤں میں جو غریب بچیاں ہیں ان کی فکر کون کرنا؟ کیا ان کی فکر کرنے پہ دوزخ ملے گی؟ سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میرا پڑوس چاہیے، نبی کا پڑوس، سرکار فرما رہے 2 بچیوں کی بہترین پرورش کر، 2 بہنوں کی پرورش کر، جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا. رہے نہیں ہے نبی کے پڑوس بول تو سمجھے نا، بازو رہنے کو. جنت پھر جنت نبی، نبی کا درجہ، نبی کے درجے میں بھی بازو رہنا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. مگر سرکار کا فرما رہے 2 بچیوں کی پرورش کرے گا، 2 بہنوں کی پرورش کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہنچائیں گے؟ سرکار کی جنت میں پڑوس میں اس کو جی صاحب مقام دیں گے. یقین ہے اس کے اوپر؟ کہاں کا یقین؟ یقین رہتے تو جی صاحب جو ہے بچیاں ہوتے، دلندر پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہے، کیا بولتے ہیں؟ عاشق رسول.
جاتا ہے جورب دیکھنے کے واسطے، لگائیے لائن، دلندر آئے جب سے کیا لگائیے؟ لائن لگائیے، اس کو بولتے ہیں چوروں کو۔ بیٹیاں پیدا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے، بیٹے ہونا بیٹیاں ہونا اس کے ہاتھ میں ہے جی۔ اللہ جو دیا قسمت کی بات ہے، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ دیکھے تو استری کر کے کپڑے پہنتا، چورستے پہ کھڑے کے جیسا بڑے بڑے باتیں کرتا، گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو جیسا خاموش ہے۔ کیوں وہ صاحب کیا ہوا؟ پوٹیاں پیدا ہوتے ہیں لائن سے، کہ تو تیرے مقدر میں اللہ نصیبہ ویسا لکھا نہیں رہوں گا، اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ ہمارے سرکار کو سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی۔ ہمارے سرکار کو کتنے بیٹیاں ہوئی؟ 4۔ کتنے بیٹیاں سرکار کو؟ 4 بیٹیاں۔ اگر بیٹی ہونا نحوست کی بات تھی، اگر بیٹی ہونا خراب بات تھی، اگر بیٹی ہونا منحوسیت کی علامت تھی، اللہ سرکار کے گھر میں پہلے بیٹی دیتا؟ بولو نا بابا، سرکار کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی ہو، اور ایسا غلام ہے گھر میں بیٹی ہوئے تو منہ چھپا کو پھرتا ہے۔ بول صاحب پوچھے کیا جی عبد القادر صاحب، بیگم کو دواخانے کے لگ گئی، بولے تھے کیا ہوا؟ کیا ہوگی ہوا لے کیا ہوگی ہوا لے؟ کیا جی کہتے ہیں وہی اب کیا ہوتا وہی چھوٹا۔ اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو 4 بجے رات کو مول صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اور یہ تہجد میں آتا آواز دیتا ہے، مول صاحب بیٹا پیدا ہوا، ہاں ہسٹری دیکھو، کیا نام رکھنا بولو۔ 4 بجے آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فجر میں بول سکتا تھا، بہت خوشی ہے۔ بیٹی ہوئے تو پوچھے تو بھی بولنے تیار نہیں، اور بیٹا ہوئے تو 4 بجے رات کو مول صاحب کے گھر والے مار کے نام رکھنے گا، مول صاحب بول کو جاتا ہوں لڈو بنانے، کتنے کا 100 کلو کا لڈو بنا، بیٹی ہوئے بنایا۔ سرکار کے گھر میں اللہ نے کیا دیا؟ بولو نا بابا، بیٹی دیا۔ اور ہم غلام بیٹی ہوئے تو منہ چھپا کو پھرتے ہیں، نعرے لگا رہے مر گیا رسول اللہ۔ بولو، غلام کی پہچان ہی ہے۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بیٹی دی۔ ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہوتی، شکر ادا کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرے حبیب کے گھر میں پہلے بیٹی ہوئی، اللہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہوئی، میری خوش نصیبی کی بات ہے۔ سرکار کے گھر میں دوسری بیٹی ہوئی، اے صاحب تیرے گھر میں بھی دوسری بیٹی ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ میرے گھر میں دوسری بھی بیٹی ہوئی، تیسری سرکار کو بیٹی ہوئی، تو بھی جی صاحب تیرے گھر میں تیسری بیٹی ہوتی، جیسا دعا کرتا شکر ادا کرتا اللہ تیرا شکر ہے، 3 بیٹیاں میرے گھر میں ہیں۔ سرکار کو 4تھی بیٹی ہوئی، یہ سرکار نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ اللہ جو دے وہ لے لینا، یہ اصل میں یہ صاحب جو ہے اللہ کے فیصلے پہ خوش ہوتا۔ سرکار کو بھی 4 بیٹیاں تھی، میرے کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی، میری خوش نصیبی کی بات ہے، خوش ہوتا۔ آج کون تو بھی ہے خوش ہونے والا؟ بیٹے ہوئے تو ایسا خوش ہے، ایسا خوش ہے، کیوں؟ 4 بیٹے، 4 کیا سمجھ رہی؟ اس کے اوپر اکڑ رہا، اور بیٹیاں ہیں جے صاحب چھپ چھپ کو پھر رہا۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا۔ حضرت حلیمہ جب سرکار کو دیکھی تو پیسہ نہیں دیکھا، سرکار کی خوبصورتی کو دیکھ کے یہ صاحب اپنے سینے سے لگا لیا اور کہہ دیا پیسے ملو مت ملو ہم اپنے بچے کو جی صاحب لے جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ سرکار کو لے کے حضرت حلیمہ جی صاحب اونٹنی پہ بیٹھی، کمزور دبلی اونٹنی، سرکار ابھی بچپنے میں ہے، دودھ پینے کی عمر میں ہے، حضرت حلیمہ کے گود میں جی صاحب بیٹھ گئی، اور سامنے شوہر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے چلانا چاہا، حلیمہ کا شوہر سامنے، سرکار پیچھے، اونٹنی چلو بولے تو چل رہی نہیں، کتنا کوشش کرے اونٹنی جاری نہیں۔ حضرت حلیمہ نے محسوس کیا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں دکھ رہا، شوہر سے کہا تم اترو جی، میں سامنے بیٹھتی ہوں، نہیں بچے کو سامنے کریں گے، تم یہاں بیٹھ کے چلاؤ۔ سرکار کو جب آگے کرے اور پھر اونٹ کو اٹھائے تو اونٹنی اٹھی اور چلنے لگے۔ دنیا کو بتا دیا یہ پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا والوں تم ان کے پیچھے چلو، تمہارے لیے راستہ ملنے والا ہے۔
ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 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 رکھا اور ہم سرکار کو پیچھے پیچھے رکھتے. ہمیں آگے چلتی, ہمیں جیسا چلتی, سرکار کی سنت پیچھے رہنا. کوئی بولے ارے میاں یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ بولو نا بابا. رکھتے ہیں پرانا بکرا ہے بالکل, کون تو دیتی بچی نہیں دیتے. اس واسطے کیا کرو, اس کو نبی کی سنت ہے سامنے رکھ رہے گا تو کون دیتا وہ صاحب بچی. شرم سے مرنا. جو چیز سرکار کی سنت ہے وہ ہمارے کو پسند نہیں ہے. ہیرو یوں کٹ بنایا کرتے دے, وہ حجم کر جا کو یوں کٹ بنا رہا, انہیں بالیاں ڈال لیا کرتے, انہیں بھی بالیاں ڈال لیا, انہیں بھی پینٹ اتار کو آدھا پینٹ پہنیا تو انہیں بھی آدھا پینٹ پہنیا. ہم سرکار کو لائک کر رہے ہیں یا ہیرو ہیروئن کو لائک کر رہے ہیں؟ کھلا کھلا بول رہا, ہیرو کو لائک کر رہے نہیں کر رہے. سرکار کا نہ چہرہ پسند, نہ سرکار کے زلف پسند, نہ سرکار کی ادائیں پسند. کیسا سرکار کی شفاعت ملے گی؟ سوچنا صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 1 سیکنڈ کے واسطے داڑھی نہیں کاٹی, 1 سیکنڈ کے واسطے. اور ہمارے غلاموں کا حال کیا ہے کہ جی صاحب جو ہے داڑھی رکھنے کو جی صاحب جو ہے بے عزتی سمجھ رہے, اس کو بے عزتی سمجھ رہے. حالانکہ یہ چہرہ اللہ کو پسند تھا نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں سرکار کے چہرے کی اور چہرے کی خوبصورتی کی قسم کھائی. داڑھی والا چہرہ تھا, بے داڑھی والا داڑھی والا. تو ہمارے کو داڑھی پسند ہے تو رکھتے تھے, کاٹ رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بولنا پسند ہے تو کاٹتے تھے, نہیں کاٹتے, رکھتے تھے. کیوں کاٹ رہا؟ اس واسطے کہ ملتی کی نہیں ملتی کی ہو. ارے مقدر میں جو جوڑا اللہ نے لکھ دیا وہ مل کے رہے گے. کیا بھائی اتنا تو یقین ہے نہیں ہے. بڑے عورتوں کو پوچھو, بولتے ہیں پھسلی کا جوڑا مول صاحب کہاں جاتا؟ کہیں بھی نہیں جاتا. پھسلی کا جوڑا بہرحال مل کو رہتا. بولتے ہیں نا, بولتے ہیں یہ رکھے تو بھی پھسلی کا جوڑا ملتا, اسے نہیں رکھے تو بھی ملتا. جو ملنے کا وہ ملتا. نہیں کھاتے تو بڑی ہیروئن ملتی, نہیں کھاتے تو جیسا پھٹی چل ملتی. ایسا کیا تو بھی کہاں تو پڑی کیا جو مقدر کا جوڑا ملتا. اچھا یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ بولو نا بابا. سرکار کے کتنے بیویاں تھے؟ 11. جن کی سنت ہے ان کو 11 شادیاں ہوئے. اگر ہم غلامہ رکھے تو ایک نہیں ہوتی ہماری شادی. کیا جی سرکار رکھے تو سرکار کے کتنے شادیاں ہوئے؟ 11 ہو گئے. ہماری ایک بھی نہیں ملتی. یقین ہونا سرکار کی سنتوں کا عشق کا کیا مطلب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی ہے, ان کا گلا کھلا تھا. عرب کی دھوپ کی وجہ سے ایک حصہ کالا ہو گیا. کسی نے کہا کہ رمیا یہ لگاتا کیوں نہیں؟ کہا خبردار, میں جب کلمہ پڑھنے کے لیے سرکار کی خدمت میں پہنچا, سرکار کا گلا ایسا کھلا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں جو سرکار کو جس پوزیشن میں دیکھا, جی صاحب قیامت تک اسی حالت میں رہوں گا, میں دوسری حالت نہیں استعمال کروں. عشق اس کا نام ہے, فرمانبرداری اس کا نام ہے, غلامیت اس کا نام ہے. نبی کو جس حالت میں دیکھ لے اس حالت میں آدمی جیسا پسند. آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ سیرت کا جلسہ کرنے کو کر لیتے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت حلیمہ بچے کو سامنے بٹھائی, اونٹنی چلنے لگی, اتنی تیز چلنے لگی. پہلے جو اونٹ آگے نکل گئے تھے یہ اونٹنی اور آگے چلی گئی. اونٹ والے اس کے قافلے کی عورتیں بولنے لگی حلیمہ اتنا تیز تیز کیسا, کیا اونٹنی بدلائی, کیا سواری بدل گئی؟ حضرت حلیمہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی, البتہ اس پہ بیٹھنے والا بدل گیا. پہلے سرکار نہیں تھے, اب بچہ نیا آیا, اس کی برکت سے سواری بھی تیز ہو گئی. جس گاؤں میں گئے حضرت حلیمہ, گاؤں میں فاقہ تھا, بکریوں کو دودھ نہیں, جی صاحب بارش نہیں, کہیں بھی جی صاحب کوئی سی بھی بکریوں کو تھنوں میں دودھ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سرکار کو بچپنے میں چھوٹے سے بچے کو لے کے گئے تو جیسے شام میں بکریاں آئے آپ کے گھر کو, ہر بکری دودھ سے بھری ہوئی, ہر بکری دودھ سے بھری ہوئی. حضرت حلیمہ نے دیکھا اتنے دنوں سے ہماری بکریاں چل رہی ہیں,
لیکن اتنے بکریوں کو دودھ نہیں. آج تو ہر بکری دودھ سے بھری ہوئی ہے, پورے برتن بھر لیے. محلے کے عورتوں نے کہا ارے حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں ہماری بکریاں کو بھی وہاں لگ جا کے چراؤ. لیکن حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھر کے آتی تھی, دوسروں کی بکریاں خالی تھی. ان کو یہ نہیں معلوم کہ چارے کا اس کے اندر اثر نہیں ہے, اثر تو اس بچے کا ہے. جب سے یہ گھر میں آیا ہے اللہ نے برکتیں ہی برکتیں نازل فرما دی. بولو سرکار بچپنے میں ہے, یہ برکتیں ہیں. اگر سرکار کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں, کیا ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی نہیں آئیں گی؟ ہم کو یقین ہونا. کیسا یقین ہونا؟ یقین اس طریقے سے ہونا, آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات پہ, سرکار کے باتوں پہ ایسا یقین ہونا کہ جس آپ اس کے جھٹلا نہیں سکتے. یقین ہونا آدمی کو. سرکار چند سالوں تک دودھ پیتے رہے, اور ساتھ میں جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو ان کے چھوٹے بھائی اور بہنیں تھی جو بکریاں چرانے جاتی. سرکار 2 سال کے عمر کے ذرا بڑے ہو گئے تو یہ بھائی اور بہن دونوں بکریاں چرانے جاتے, سرکار گھر کے اندر رہتے. ایک دن پوچھا حضرت حلیمہ سے, امی یہ دونوں بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا بچپنے میں امی میں گھر میں کہیں کو رہوں, میں بھی جاتا ہوں نا بکریاں چرانے. کہاں جانا چاہ رہے؟ کون؟ سرکار. بچپنے سے عادت تھی, بیٹھ کو کھانے کی عادت نہیں تھی. آج 25 سال کا کڑا نوجوان ہو گیا, بابا بڈھا ہو کو جیسا مچکوری کر کے, مزدوری کر کے, واشمنی کر کے, صبح شام تک جیسا بڈھے رٹے جیسا درد کرے کے پیسے لایا, تو وہ بابا کے پیسوں کو گٹکے کھا کو مزے کر رہا. اور ہمارے سرکار بچپنے سے محنت کرنے کی عادت, جب چلنے کے لائق ہوئے گھر میں نہیں بیٹھے, بولے امی میں بھی جاتا ہوں بھائیوں کے ساتھ, میں بھی جاتا ہوں, میں گھر میں نہیں رہتا. محنت کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتایا تمہارا نبی کسی کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتا بلکہ جیسا محنت کرنا چاہتا. آج نوجوان اللہ کے فضل سے جوانی ہے, ہاتھوں میں طاقت ہے, کما سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں. بڈھا بابا کما رہا, محنت کو جا رہا, جانے دو. کس کے واسطے؟ جنے سے آپ کو پالتا کیوں نہیں؟ اپن مزے میں کیا کر رہے مزے میں رکھو. گٹکوں کے واسطے بابا سے پیسے, رنگ ٹون ڈاؤن لوڈ کرنے بابا سے پیسے, جیسا دوستوں کو جو ہے کھلانے پلانے کے واسطے بابا کے پیسے. یہ بڈھا آدمی کام کر رہا, تو بھی محنت کر کے ہاتھ ذرا سپورٹ کر سکتا نا؟ نہیں. سرکار حضرت حلیمہ کے پاس رہے. اس کے بعد میں جب لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا مکے میں چھوڑ دیا گیا, سرکار کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. سرکار کے چچا تھے ابو طالب, سرکار کے چچا تھے ابو طالب. تو سرکار چچا کی پرورش میں آ گئے. کس کی پرورش میں آئے؟ چچا کے. بابا تو تھے نہیں, دادا کا بھی انتقال ہو گیا, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب کون پال لیا ان کو؟ چچا. چچا کو پہلے بچے زیادہ تھے, ان بچوں میں یہ بچہ اور بڑھ گیا. بچے زیادہ ہوئے تو کھانے کے لیے مسئلہ ہوتا نا. ابو طالب کے پورے بیٹے کام کرنے جاتے تھے, سرکار اکیلے گھر میں. ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, اس کے بعد چچا سے کہا چچا سب بھایا کام کرنے جا رہی, میں بھی بازو والوں کے بکریاں لے کے چرانے جاتا ہوں, کچھ میرے کو مل جائیں گا, میں بھی لا کے آپ کو دوں گا. چچا بولے بھتیجے تو نہیں جانا بیٹا, بچے گئے تو گئے مگر تو نہیں جانا. کہا کہ نہیں چچا میں بھی جاؤں گا, میں گھر میں نہیں رہتا. ضد کر کے بازو والوں کی بکریاں لے کے چرانے گئے اور قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کو بتایا تمہارا نبی بیٹھ کے کھانا گوارا نہیں کرتا, محنت کر کے دوسروں کو کھلانا گوارا کرتا ہے. آج ہمارے بیٹے کو بولو کیا رے اتنا بڑا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, کیا تو بھی 4 پیسے کمانا رہے بولے, جاؤ جی جاؤ, دیکھیں گے, سوچیں گے, زمین بیچ کو پیسے لاؤ. یہ کام 4 پیسے کمانے کی فکر نہیں, بابا جو کمایا اس کو چکلے لگانے کی فکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جب بڑے ہوئے
یہ سفر میں جانے کے لائق ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت بزنس کرنے نکلے. کہاں گئے تھے؟ ملک شام بزنس کرنے نکلے. خالی نہیں دیکھو، بچپنے میں بکریاں چرائے، چچا کے پاس ہے تو بکریاں چرائے. اب ذرا بڑے ہو گئے، 20-22 سال کی عمر کے ہو گئے تو حضرت خدیجہ کے جیسا پیسہ لے کے بزنس کرنے ملک شام چلے گئے. وہاں جا کے کیسا بزنس کیا؟ اللہ اکبر. سب لوگ کما کے لاتے تھے 100 کو 1 روپیہ، 100 کو 2 روپیے. سرکار 100 کو 100 کما کے لے کے آئے. کیا لے کے آئے؟ 100 کو 100. تجارت بزنس فائدہ مند رہا، نقصان میں رہا؟ فائدے میں رہا. حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی. آج تک جتنے لوگ بزنس کرے 100 کو 10، 100 کو 5، 100 کو 2 لائے، لیکن یہ نوجوان 100 کو 100 بنا کے لایا. ایسا متاثر ہوئی کہ اس کے بعد خود حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہو میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. سرکار کے پاس پیسہ تھا؟ بولو نا جی. نہیں تھا، کیونکہ ان کا پیسہ لے کے کاروبار کرے نا. سرکار کے پاس گھر نہیں، سرکار کے ابا نہیں، سرکار کے امی نہیں، سرکار کے چچا کے پاس سرکار رہتے تھے. پیسہ نہیں، گھر نہیں، اما نہیں، بابا نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن کیا دیکھا حضرت خدیجہ نے؟ امانت داری. ذرہ 2 پیسے زیادہ منافع آ گئے نا، یوں دبا لیتا، ختم. کہاں ہے لیا، گرا کا آیا تھا، چلے گا. آدھا گھنٹہ دکان میں بٹھاؤ، کیسا گل پھراتا دیکھو بابا کچھ پھرا نہیں پھراتا. 50 کی جگہ اگر 60 میں بیچ لیا تو 10 اندر 50. ابجان 50 کی بکری ہوئی. ہم لوگ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اگر کسی کا آٹو کرائے پہ چلا رہی، کسی کی ٹریکٹر چلا رہی، کسی کی لاری چلا رہی، یہ صاحب یہاں سے جاتا مننے کے ڈھابے کے اوپر کھڑے ہو، سیٹ پنچر ہو گیا. پنچر ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں. لاری اچھی ہے، ٹریکٹر اچھی ہے، ٹائر اچھے ہے، سیٹ پنچر ہو گیا. ارے نئے ٹائر آ رہے، کیا ہے کہ اب تمہاری مرضی، جاؤ بولے تو جاتا ہوں، نہیں تو یہاں دکان لگا وقت لگاتا ہوں. ارے 8 بجے جانا ہے مال، ایسا کیسا؟ پھر کھڑا ہو تو کراتا ہوں پنچر. کیا کرتا ہے؟ برکری دبا لے کو کھڑیا، پنچر نہیں ہوا، جھوٹ بول رہا سیٹ کو فون کر. اب کرا پنچر 1 کی 2 کی کرا بولے تو ایک آدھا گھنٹہ ٹھہر کو 3 پنچر نکلی سیٹ. 3 کے کتنے؟ 25 لیا تو 75. جیب میں ڈالیا 75. سیٹ کو بولیا 3 پنچر بول کو، جی صاحب مزے میں اوپر کی آمدنی آ گئی الحمدللہ، گیا بھی آ گیا بھی. کتنے پیسے لگا جھوٹ بول کو؟ بولو نا جی. 75 کو سے ہاتھ سے گنیا، یہ ہاتھ سے نا 75 گن کو رکھ لیا. پھر مسجد میں آ کو اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. یہ ہاتھوں سے جھوٹ کے پیسے گنیا نہ رہے. شرم نہیں آئی تیرے کو؟ جس ہاتھ پہ درود پڑھ کے آنکھوں کو لگا لیتا، وہ ہاتھ سے جھوٹ کے پیسے گنا، سود کے پیسے گنا، رشوت کے پیسے گنا، دھوکے کے پیسے گنا، اور اسی ہاتھ پہ درود پڑھ کے آنکھوں پہ لگا لا. آنکھوں میں روشنی آتی ہے تو روشنی جاتی. شرم کرنا، شرم. سرکار نے فرمایا جو دھوکہ دے گا، دھوکہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت خبل. نبی کا عاشق ہے، نبی کے محبت کرنے والا، نبی کا غلام، جھوٹ بول کے 3 پنچار 4 پنچار بول کے جی صاحب پیسے گن کے جیب میں رکھ لیا. وہ پیسوں پہ اللہم صلی اللہ پڑھ رہا ہے. شرم کرنا، شرم. کل کے دن نبی کو کیا بتائے گا چہرہ؟ یہ 100 روپے لے کو آئے تک اللہ میاں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے نہیں. ہمیں جھوٹ بولے تو کیا ہو گیا؟ پیسے لے کو آتے اللہ میں کیا کرتی؟ بیگم کے پیٹ میں درد ہوتا. شام میں گھر کو آیا تھا کہ بیگم پر کو ہے ایسا. کیا ہوا جی تمہارے؟ کیا ہے کہ تمہیں گئے جب سے کیچ یا درد ہوتا ہے کلیجے میں. بول ایو یہ کیا سارے ساتھی بول کو دوا خانے میں ڈالے گیا. ڈاکٹر بولے ایکسرا نکالنا پڑتا، کیسا کہ دکھتا ہے. 200 روپے کی ایکسرے فوٹو نکالیا. کتنے آیا تھا کما کو؟ دھوکہ دیکھو 175. تو بھی کتنے کی اتارا ڈاکٹر؟ 200. یہ گولیاں کھاؤ 3 ٹائم کے، بول کو 150 کی گولیاں لکھا. فیس اپنی 150 نکالیا. 150 200 150 کتنے ہو گئے؟ 500. لایا کتنے کا تھا؟ 75 روپے لایا. اللہ میاں کے ہاتھ پہ ہے، کام پھرانا ہے. اب بول
جھوٹ بول کر ایسا پیسے میں برکت ہے. اب مل صاحب کیا تو تعویذ دو، مل صاحب دلندر آ گیا یہ گھر میں، کیا کرے تو بھی کچھ بھی برکت نہیں آتی ہے. تمہیں تو کیا تو پانی دم کر کو تو پانی دم کرنے کا کیا، تیرے دم کرنا پہلے، تیرا دم نکالے تو دم ہوتا. مول صاحب کے تعویذ سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول کے پیسہ لایا، رشوت کا پیسہ لایا، جی صاحب سود کا پیسہ لایا، گھر میں برکت آ تو کیسا برکت آئیں گی؟ جھوٹ سے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. یہ اوریجنل مسلمانوں کا حال یہی ہے. جا کے دیکھو جو لوگ خیر ہیں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی، نو مسلم ہے، ایسا پاکیزہ زندگی گزار رہے، ان کو دیکھ کے شرم آ رہی. اور ہم باپ پیٹ سے مسلمان ہیں. اماں کلمہ پڑھتی تھی، اس اماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے جب سے سرکار کا نام سن رہی، پیدا ہوئے جب سے سرکار کے جساب جو ہے نام پر درود پڑھ رہی، اللہ اس کے رسول کا نام سن رہی. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ یہ غیر دیکھ رہا تو تھوک رہا. مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دیں گے؟ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ اس کے ہاتھ میں ہے برکت. کس کے ہاتھ میں؟ قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. برکت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں وڈی کو پیسے لیے اور دیے تو برکت یہاں ہے. سود کے پیسے کاروبار کرے تو برکت یہاں ہے سمجھ رہے. اللہ فرما رہے تو کتنے پیسے لایا تو کیا، کتنے پیسے دیے تو کیا. برکت کدھر سے اترتی؟ اللہ کی سے اترتی. تبارک الذی بیدہ الملک، ساری دنیا کی برکت میرے ہاتھ میں ہے. اللہ فرما ساری دنیا کی برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ نظام میرے کنٹرول میں ہے. رات کو چھوٹا کرنا، دن کو بڑا کر دینا، دن بڑا کرنا، رات چھوٹی کر دینا، سرما کے دنوں میں رات لمبی کر دینا، دن چھوٹا بنا دینا، گرما میں دن بڑا کر کے رات چھوٹی کر دینا، یہ میرے اختیار میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تختے پہ بٹھانا، تخت سے اتار دینا، عزت دینا، ذلیل کرنا، یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے. اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب تو بیمار ہو جاتا ہے صحت میں دیتا ہوں، جب تو بھوکا ہوتا ہے کھانا میں کھلاتا ہوں. کھانا دینا، بھوک کو ختم کرنا، بیماری کو دور کرنا، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. ہم سمجھ رہے ہیں پیسے سے ہوتا ہے، اس واسطے جھوٹ بول رہے ہیں. یاد رکھو سرکار کی غلامیت کا حق یہ ہے کہ ہم پیسوں کے پیچھے نہ بھاگیں، جھوٹ بول کر پیسہ نہ کمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 100 کا 100 منافع لا کے دیا. حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا. آج بھی اگر نوجوان اپنے کردار کو صاف شفاف بنائے تو ان کو بھی ویسے رشتے آ سکتے ہیں. یہ صاحب جو دیندار ہو، آج اگر گھر نہیں ہے تو کون تو بھی بچی دیتی ہے؟ بولو نا جی، نہیں دیتے. اما نہیں ہے بولے تو امو، بابا نہیں ہے بولے تو کون ہے کہ آگے نہ پیچھے، کس کا کی کیا نہیں کی، کس کو بھروسے کو دینا. لیکن حضرت خدیجہ نے گھر نہیں دیکھا، باپ نہیں دیکھا، ماں نہیں دیکھا، پیسہ نہیں دیکھا، بچے کے اخلاق پر کیریکٹر دیکھے اور دیکھ کے اپنا رشتہ خود پیش کیا. آج ہم اپنی اولاد کو ان کے اخلاق بنائیں، ان کا کیریکٹر بنائیں. بچے کو بچپنے سے بولے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بول.
سچ بول، سچ کے اندر تیرے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم بچوں کو تربیت دیں جی صاحب تو بولو سچائی کے راستے سے آنے والی جی صاحب روزی میں برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو ولیوں کے ولی بنے، ولیوں کے ولی، اتنے بڑے ولی، فرما کہ تمام ولیوں کی گردن پر پیران پیر کا پیر ہے، اتنے بڑے ولی۔ لیکن اتنے بڑے ولی کیسا بنے؟ اتنے بڑے ولی جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے بنے۔ پڑھنے کے لیے جب جا رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں یا بغل میں سیدھی تھی اندر، اور بیٹے سے کہہ دیا تھا بیٹا جان جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلے کے ساتھ چلے، درمیان میں ڈاکواں آ گئے، وہ گھیرا لے لیا، سب کو لوٹ لیا، سب پر سامان لے لیا۔ بچہ چھوٹا سا تھا، ایک ڈاکو آیا، بولا بتا نکال تیرے پاس کیا ہے؟ اس کی تھیلی دیکھا، کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے تیرے پاس؟ 40 اشرفیاں، 40 اشرفیاں۔ بچہ اتنا ہے، 40 اشرفیاں۔ ڈاکو تو سٹپٹا گیا، اتنا مال اس بچے کے پاس؟ ہاں۔ اپنے باس کے پاس لے گیا، کہا کہ بچہ بولا 40 اشرفیاں۔ بڑے نے پوچھا کیا تیرے پاس؟ 40 ہے۔ ہاں 40 ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں ہے، میری اماں نے سی دیا۔ وہ بڑا بھی سٹپٹا گیا، پوچھا بیٹا پیسے تو محفوظ تھے نا، ہم تو تیرے کو خالی پوچھے تھے، یہاں اندر چھپا کے رسو چیز کئی کو بتایا؟ کیا جواب دیا پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے؟ آج خالی نامہ لے رہے، پیران پیر پیران پیر۔ ارے پیران پیر اتنے بڑے پیر کیسا بنے دیکھ ذرا۔ نام لینے سے کوئی آدمی پیران پیر کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ پیران پیر نے جو کام کیا، اتنے بڑے ولی بنے، کس راستے سے بنے وہ دیکھ پہلے۔ فرمایا میری اماں نے کہا تھا بیٹا جان جائے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے یہ 40 اشرفیاں کیا چیز ہے؟ میری ماں کی بات رکھنے کے لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا، یہ ہے میری 40 اشرفیاں۔ جھوٹ سے بچے تو اللہ نے کیا بنایا ان کو؟ بولو نا بابا، ولیوں کے ولی پیران پیر بنایا۔ آج ہم لوگ خالی جی صاحب 12ویں کا مہینہ آ گیا تو پیران پیر خالی نامہ لے رہے ہیں، اور جھوٹ پریشانی کے بال سے لے کر کلمے تک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے۔ کما رہا ویسا ہی ظالم، جھوٹ بول کے پیسہ کما رہا، نام لے رہا پیران پیر پیران پیر پیران۔ شرم کر، شرم۔ پیران پیر کا نام لے لے، تیرے کو شرم ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے ولی بنے، جھوٹ سے بچتے ہوئے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اور ہم جھوٹ بول کے پیسہ کما کے ان کے پیسوں سے 11ویں کریں، جھوٹ بولے سو پیسوں۔ لاڑی والے کو ڈنڈا بتا رہا پیران پیر یہ کام کرو، بولے بولو آپ لوگ یہ بولے۔ پیران پیر تو اپنا پیسہ بچانے کے واسطے جی صاحب جھوٹ نہیں بولے، دوسروں کو ڈرا کے دھمکا کے لاٹھیاں بتا کے جی صاحب رستہ روک کے پیسے وصول کرو، بولے پیران پیر۔ دنیا کیا دیکھ رہی ہم کو؟ غلاموں کا یہ کام ہے؟ محنت کر کے اگر محبت ہے، محنت کر کے کھلا، 4 پیسے بھی اگر محنت کے خون ٹپکا کے پسینہ ٹپکا کے کھلائے گا، انشاءاللہ خدا کی قسم یہ 2 پیسے بھی کھلائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ تو حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا، کیا دیکھ کے؟ گھر نہیں، ماں باپ کو نہیں، پیسہ نہیں، کیریکٹر کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ بابا کو خاموش بیٹھو جی، تمہیں اس کو بولتا ہے جنے سو، بابا کو بولتا ہے خاموش بیٹھو تمہیں، بول کو اخلاق ہے اس کا؟ نہیں، استری کر پہن لیا بس یہ سمجھ رہا یہ اخلاق ہے۔ استری کپڑے پہننا اخلاق نہیں ہے، رہولے بوٹا پہننے کا نام اخلاق نہیں ہے، جھک کو سلام کرنے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق بڑے چھوٹوں کی تمیز، باپ کو کیسا بات کرنا، ماں کو ماں سمجھنا، بڑوں کو عزت کرنا، چھوٹوں سے شفقت کرنا، یہ اخلاق ہے۔ سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی نہ کرے، وہ محمد کے جماعت سے نہیں ہے۔ کتنے بھی نعرے لگا لے، سرکار خود فرما رہی تیرے اندر بڑوں کا احترام نہیں ہے،
تو میری جماعت سے نہیں ہے، نبی کا فتویٰ۔ دعوت میں دیکھو بڑے لوگ بڈھے لوگ کھانے کے واسطے جا رہے ہیں تو نوجوان دھکا دیکھو کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا، اب اس کے اندر بڑے کی عزت ہے؟ بولتے نا کیا جی ہے، عزت ہے؟ نعرے لگا رہا، مر گئے یا رسول اللہ، تیرے نعروں کو کون دیکھا؟ سرکار فرما رہے بڑوں کی عزت کر، بڑوں کی عزت کر۔ باپ کو جھڑکی دیتا تو؟ ہاں مجھ بیٹھے نہیں بولتا باپ کو؟ جس باپ کی محنتوں کی وجہ سے تو آج پیروں پہ چلنے کے لائق ہوا، اس باپ کو کڑوی کیسے نہیں سناتا؟ اخلاق کپڑوں کا نام نہیں ہے، اخلاق یہ صاحب جو ہے استری کرنے کا نام نہیں ہے، اخلاق تو آدمی کے اندر سے ابلنے والی کیفیت کا نام ہے کہ ہم بڑے چھوٹوں کا ادب کریں، ماں باپ کا احترام کریں، غریبوں کا خیال کریں، یہ ہے اخلاق ہمارا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے سرکار، تو وہاں دشمنوں میں منافقہ بہت زیادہ تھے، اندر ایک باہر ایک، سامنے دیکھے تو جھک کے ملنا، اور اندر سے سرکار کو کیسا ستانا، کیسا جان سے مارنا، یہ اندر اندر پلانا کرنا، منافق بولتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ ابن ابی، بڑا منافق۔ اس نے کیا کیا؟ سرکار کی گھر والی پہ کیچڑ اچھالا۔ ایک آدمی اپنے کو مارا سمجھو، جان دے رہے بھائی دوستانے میں مارتے رہتا، ایزی لے لیتے ہم عمر ہے بولتے چلتا، مرد آدمی کو مار، اگر کوئی ہماری جورو کچھ تو بولے خام بڑھتی کیا جی؟ بے غیرت رہے تو خاموش بڑھتا، مرد رہا باغیرت رہا تو خاموش بڑھتا نہیں بڑھتا، کیونکہ اپنے کو 1000 گالیاں دے تو برداشت کر لیتا، پر گھر والی کا نام بھی لیا تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ یہ مدینے کا منافق سرکار کی گھر والی کے کیرکٹر کے اوپر جیسا کیچڑ اچھالا تھا، تو کہا کہ عائشہ کا کردار اچھا نہیں ہے، غیر مرد کے ساتھ تعلق ہے۔ اب وہ پورا قصہ سنانا نہیں چاہ رہا ہوں میں، سرکار بھی پریشان ہو گئے، پورے مدینے میں صحابہ رونے لگ گئے، یا اللہ یہ کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے رسول کی گھر والی کا کردار خراب رہتا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی سوچا بھی تو ایمان سے نکل جاتا۔ لیکن یہ منافق تھا، سرکار کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی آپ بولیے؟ ہوئی ہوں گی نہیں ہوئی؟ کتنی تکلیف ہوئی سرکار کو، بہت تک اتنی تکلیف ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا، یہاں تک بڑھا۔ لیکن اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کے بتا دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندے مردوں کو گندی عورتیں ملتی ہیں، خبیثوں کو خبیث عورتیں ملتی ہیں۔ میرا حبیب پاک ہے، پاک لوگوں کو پاک جوڑے ملتے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اے حبیب یہ جو بکواس کر رہے ہیں منافقین، یہ عائشہ کا دامن بالکل بے داغ ہے، پاک صاف عورت ہے، یہ بکواس ہے، اس بکواس سے تو جی صاحب جو ہے رنجیدہ نہ ہو۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، عائشہ کا دامن پاک ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ اب دشمن ہے نہیں ہے انہیں، بولو نا بابا، اپنی سرکار کی بیوی پہ انگلی اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن سرکار کے اخلاق دیکھو۔ سرکار دو عالم جب یہ مرانا، یہ منافق کی یہ صاحب جو موت ہوئی، تو ان کے بیٹے آئے صحابی تھے کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہوا، نہیں آپ اپنی چادر دے دیجئے، میں آپ کے چادر کو کفن بناؤں گا۔ کون ہے یہ؟ گھر والی پہ کیچڑ اچھالنے والا ہے۔ ہم ہوتے کیسا بدلہ لیتے تھے نہیں لیتے؟ غیرت کا تقاضا ہے بدلہ لینے کا، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا میں محمد دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتا، میرے اخلاق اونچے، اللہ نے مجھے اونچے اخلاق والا بنایا۔ سرکار نے اپنی چادر جو جس کا تذکرہ قرآن میں آیا،
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سرکار نے اپنی چادر نکال کے وہ دشمن کو دیا، اس کے کفن میں میری چادر استعمال کرو۔ یہ اخلاق اس کا نام ہے۔ پھر جب دفن کرنے کا، نماز جنازہ پڑھانے کا موقع آیا تو جنازہ تیار کر کے لے کے آئے، نماز پڑھاؤ بول کے۔ نماز جنازہ کیا ہے معلوم؟ مغفرت کی دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ مغفرت کی۔ عام آدمی دعا کرے، سرکار نے فرمایا جس کے جنازے میں 100 ایمان والے نماز پڑھے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ 100 آدمی، وہاں تو نبی تھے، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار تھے، آپ پڑھے تو مغفرت نہیں ہوتی؟ جب سرکار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر آ کے بولے اللہ کے رسول، انہیں آپ کی عزت پہ حملہ کرنے والا ہے، اس کی نماز آپ پڑھا دے، میں نہیں پڑھا دوں گا۔ کھڑے ہو گئے حضرت عمر، دشمن ہے دشمن، گھر والی پہ عزت پہ حملہ کیا، نماز نہیں پڑھانا، کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ، میں پڑھاؤں گا نماز۔ میرے نبی کے اخلاق، یہ اخلاق اس کا نام ہے، جھک کے سلام کرنے کا نام نہیں ہے، اس طرح کے کپڑے پہننے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں پڑھاؤں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، سرکار آگے بڑھے تو آپ کی چادر پکڑ کے کھینچنے لگے حضرت عمر۔ کہا اللہ کے رسول آپ نہیں پڑھانا، آپ پڑھائیں گے اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کو اس کے پاپ کی سزا ملنا۔ کیا سمجھ کے نبی کے گھر والی پر انگلی اٹھایا ہے؟ لیکن سرکار نے دنیا کو بتا دیا نبی اپنی گھر والی پر بھی کیچڑ اچھالے تب بھی اس دشمن کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور اس کی نماز پڑھا کے دنیا والوں کو بتایا غلاموں میرا طریقہ یہ ہے، تم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرو۔ آج ہم سگے بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں ہیں۔ کیا جی سراج صاحب معاف کر رہے ہیں؟ انہیں بڑا ہے تو کیا ہوا، انہیں کھڑا ہے تو کیا ہوا، سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ جس نبی کی سیرت سننے کے لیے بیٹھا ہے، وہ نبی چاند کے دشمن کو معاف کر کے دنیا والوں کو بتایا معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ اخلاق اس کا نام ہے، اس کا نام اخلاق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، ایک عورت آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ کانٹے نہیں ہیں، بلال سے پوچھا بلال کیا بات ہے، آج راستے میں کانٹے نظر نہیں آ رہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ جو عورت کانٹے بچھاتی تھی بخار سے پڑی ہوئی ہے، بیمار ہو گئی، بستر پہ پڑ گئی، انہیں سرکار نے فرمایا بستر پہ پڑی، چلو جا کے خیریت کو پوچھے، عیادت کرنا، بیمار مزاج پرسی کرنا۔ سرکار حضرت بلال کو لے کر اس عورت کے گھر کو گئے، حالانکہ یہ کون ہے؟ روزانہ رستے میں کانٹے ڈالنے والی، آپ کو تکلیف پہنچانے والی۔ سرکار اس کے گھر کو جا کے کہا کہ ہم آپ کی عیادت کو آئے ہیں، بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، ہم سگی بہن کے گھر کو نہیں جاتے۔ میری شادی میں اس کو نہیں آئی تھی، مائکا جانے کا اس کے گھر کو، سگی بہن کے گھر کو نہیں جا رہا، اور پہلی سب پہ اللہ اکبر بول کے رکھا باندھ رہا۔ تیری نماز تیرے سر سے اوپر سے بھی نہیں اڑتی، اس واسطے کے یہ سب سگی بہن کو ناراض کرا ہوا، ماں باپ کو یہ سب گھر میں اکیلے چھوڑ دیا اور خود ڈکار لے کے کھا رہا ہے۔ تو کتنے بھی نماز آپ پڑھتے ہی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی۔ ماں باپ کو خوش کر تیری نماز اوپر جائے، یہ سیرت ہے نبی کی۔ نبی نے اس دشمن کے گھر کو جا کر اس کی مزاج پرسی کی اور کہا گھبرا مت، محمد بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، ایسا تیری طبیعت کیسی پوچھنے آئے۔ آپ بولو وہ عورت کا دل کتنا باغ باغ ہوا ہوگا، ہوا نہیں ہوا؟ اور ہم میری بچی مرنے پڑے تو پورا محلہ دیکھنے آیا، انہیں آئیے دیکھنے، بھائی کیا اس کے گھر کو جانے کا؟ سبحان اللہ، نبی کی غلام ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کا محبوب ہے، نبی کی سنت تو دشمنوں سے مزاج پرسی کرنے کی ہے، اور ہم ہے کہ جی صاحب انہیں نہیں آئی میں نہیں جاتی، انہیں نہیں آئی میں نہیں جاتی۔ اخلاق اس کا نام، اخلاق اس کا نام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے رشتہ بھیجا تو کیا دیکھ کے؟ پیسہ دیکھ کے؟ گھر دیکھ کے؟ ماں باپ کو دیکھ کے نہیں، کیریکٹر کو دیکھا، اخلاق کو دیکھ کر جی صاحب رشتہ بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟
25 साल की उम्र में क्या हुई? शादी हुई। किसके साथ? हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ निकाह हुआ, खदीजा ही से हजरत जैनब हुई, हजरत उम्मे कुलसुम हुई। ये सब जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां हजरत फातिमा, ये सब हजरत खदीजा से हुई। कैसा रिश्ता था, अखलाक को देख कर करे अल्लाह ने औलाद भी वैसे दिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया, आप हजरात भी थके हुए हैं, इसलिए मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और पूरी गुफ्तगू का खुलासा आपको बताता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला झूठ नहीं बोलता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाला ये साहब जो है हमेशा माल के पीछे नहीं भागता, सरकार की सुन्नत के पीछे भागता है। अगर सरकार की सुन्नत के पीछे अमल करेंगे और सरकार की सुन्नत पे अमल करेंगे, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।